مقام کے بہت بڑے ہیں، بہت بڑے ہیں، میں کیا بتاؤں، میں کیا بتاؤں مقام کے بہت بڑے ہیں، بہت بڑے ہیں، میں کیا بتاؤں مقام کے بہت بڑے ہیں، بہت بڑے ہیں، ارے بنا اجازت، بنا اجازت تو موت کے بھی مقام ان کے نہ داخلے ہیں، بنا اجازت تو موت کے بھی مقام ان کے نہ داخلے ہیں۔ آپ کے چوکھٹ پہ ملک الموت بھی بغیر اجازت نہیں آتے، بنا اجازت تو موت کے بھی مقام ان کے نہ داخلے ہیں۔ اور حسن مطلع سماعت فرمائے کہ حضور جنت جو بانٹتے ہیں، حضور شجرے نہ دیکھتے ہیں۔ کون کس کا بیٹا ہے اور کس برادری کا ہے حضور یہ نہیں دیکھتے ہیں، بس ان کا وفادار ہو تو ان کے وفادار کو جنت ملے گی۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم بأن لهم الجنہ، اے محبوب اللہ نے تمہارے غلاموں کو جان اور مال کے ساتھ خرید لیا ہے، غلاموں کی جانیں بھی خرید لی ہیں اور ان کا مال بھی خرید لیا ہے۔ تو محبوب پوچھتے ہیں پروردگار قیمت کیا لگائی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے تمہارے محبوب کے جان و مال کی قیمت، تمہارے غلاموں کے جان و مال کی قیمت جنت، ہاں جنت کے بدلے میں جنت قیمت لگائی ہے۔ تو حضور جنت جو بانٹتے ہیں، حضور شجرے نہ دیکھتے ہیں، خدا نے منظور کر لیے ہیں حضور کے جو بھی فیصلے ہیں، خدا نے منظور کر لیے ہیں، خدا نے منظور کر لیے ہیں، اور حضور جنت جو بانٹتے ہیں، حضور شجرے نہ دیکھتے ہیں، ارے اسی لیے تو ہم ان کے مجرم، اسی لیے تو ہم ان کے مجرم انہی کی چوکھٹ پہ آ پڑے ہیں، اسی لیے تو ہم ان کے مجرم انہی کی چوکھٹ پہ آ پڑے ہیں۔ اور
فرشتے کہتے ہیں سر اٹھاؤ، حضور سجدے میں رو رہے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں سر اٹھاؤ، حضور سجدے میں رو رہے ہیں۔ خدا نے منظور کر لیے ہیں حضور کے جو بھی فیصلے ہیں، خدا نے منظور کر لیے ہیں، خدا نے منظور کر لیے ہیں حضور کے جو بھی فیصلے ہیں۔ حضور سجدے میں پڑے ہیں اور رو رہے ہیں، یا اللہ میری امت کو بخش دے، یہ دعائیں کر رہے ہیں۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے محبوب غم نہ کرو، اے چمکتے ہوئے چہرے والے، تیرے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم اور تیری چمکتی ہوئی زلفوں کی قسم، اے محبوب تمہارا جو وقت بھی آ رہا ہے، ہر آنے والا وقت جو ہے تمہارا گزرے ہوئے وقت سے بہتر آ رہا ہے، اور تمہارے پروردگار نے تم سے رخ نہیں موڑا ہے۔ اے محبوب گھبراتے کیوں ہو، روتے کیوں ہو، پریشان نہ ہو، تمہارا ہر آنے والا وقت جو ہے بہتر آ رہا ہے۔ اور حضور سجدے میں پڑے ہوئے رو رہے ہیں اور دعائیں مانگ رہے ہیں، پروردگار میری گناہگار امت کو بخش دے۔ فرماتا ہے پروردگار کے سجدے سے سر اٹھاؤ، اے محبوب تمہارا پروردگار تمہیں اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا کہ تم راضی ہو جاؤ۔ ہاں حضور سجدے میں رو رہے ہیں، فرشتے کہتے ہیں سر اٹھاؤ، فرشتے کہتے ہیں سر اٹھاؤ، حضور سجدے میں رو رہے ہیں، خدا نے منظور کر لیے حضور کے جو بھی فیصلے ہیں۔ اور اللہ نے حکم فرمایا ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اے محبوب جن لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیے ہیں، بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، بڑے بڑے گناہ کبیرہ کیے ہیں، تو اے محبوب ان کو چاہیے کہ وہ آپ کی چوکھٹ پہ آ جائے اور آپ کی چوکھٹ پہ آ کر اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت کی بھیک مانگے، اپنے پروردگار سے آئیں آپ کی چوکھٹ پہ۔ محبوب تیری چوکھٹ کے بغیر کام نہیں چلنے والا ہے۔ جن لوگوں نے گناہ کیے ہیں اور جن لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیے ہیں، محبوب تیری چوکھٹ پہ آئیں اور اپنے گناہوں کی مغفرت کی بھیک مانگے پروردگار سے۔ فاستغفر لہم الرسول، اور اے محبوب آپ ان کے بارے میں سفارش کر دیجئے اپنے پروردگار سے۔ لوجد اللہ توابا رحیما، تو اس پروردگار کو آپ رحم و کرم فرمانے والا اور مہربانیاں فرمانے والا پائیں گے اور توبہ قبول کرنے والا پائیں گے۔ مطلب چوکھٹ محبوب آپ کی چوکھٹ ہونا ضروری، آپ کی چوکھٹ پہ آئے تو حضور جنت جو بانٹتے ہیں
حضور شجرے نہ دیکھتے ہیں، اسی لیے تو ہم ان کے مجرم انہی کی چوکھٹ پہ آ پڑے ہیں۔ اور جو پیڑ سوکھے جہاں کھڑے تھے، تاریخ سنیے، جو پیڑ سوکھے جہاں کھڑے تھے، بس ان کی آمد کے منتظر تھے۔ پیڑ سوکھ گئے، ان کی بہاریں ختم ہو گئیں، ان کی جوانیاں ختم ہو گئیں، سوکھے ہوئے پیڑ ہیں۔ یعنی جب پیڑ سوکھ جاتا ہے تو وہ سمجھو مر گیا، پیڑ وہ ختم ہو گیا، اب ہرا نہیں ہوگا۔ وہ پیڑ سوکھ گیا، اس کی جڑ سوکھ گئی، وہ ختم ہو گیا۔ مگر تاریخ گواہ ہے کہ حضور علیہ السلام جس راستے سے گزر رہے ہیں، اب حضور کا سفر کرنا اور حضور کو آرام کی طلب ہونا، جب آپ کو آرام کی طلب ہوئی تو آپ نے دیکھا کہ کوئی قریب پیڑ نظر آئے، تو پیڑ دیکھا تو سوکھا پیڑ نظر آیا، میرے آقا اس سوکھے پیڑ کے نیچے جا کے بیٹھ جاتے ہیں، اور وہ پیڑ اللہ سے التجا کرنے لگتا ہے، محبوب تیرے پروردگار میرے پاس آج آئے ہیں، آج میرے پاس میرے گھر میں میرے آنگن میں تیرے محبوب کی آمد ہوئی ہے، اے پروردگار اس آنے والے محبوب کے صدقے میں مجھے میری زندگی واپس کر دے، تو تاکہ تیرے محبوب کو کچھ سکون دے سکوں، آرام دے سکوں۔ ایک پیڑ التجا کر رہا ہے، سوکھا ہوا پیڑ التجا کر رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں، تیرے محبوب کو سکون دے سکوں، تیرے محبوب میرے پاس آئیں، سکون پا سکیں، کچھ میری زندگی واپس لوٹا دے، مجھے پھر سے ہرا بھرا کر دے۔ اللہ نے اس سوکھے ہوئے پیڑ کی التجا سن لی اور اس کو اس کی زندگی، اس کی جوانی لوٹا دی، تاکہ دعا یہ کی تھی تاکہ تیرے محبوب کو کچھ چھاؤں دے سکوں، سکون دے سکوں۔ سکون کے لیے آئے ہیں، سفر میں ہیں اور چاہتے ہیں کچھ سکون ملے، اب سکون تو ہے نہیں، میں سوکھا ہوا ہوں، تو اللہ نے اس کو زندگی واپس لوٹا دی، پیڑ پر بہاریں آ گئی، ہرا بھرا ہو گیا، اللہ کے محبوب مسکرا رہے ہیں، آئے صدقے میں بھیک مانگی ہے، ایک سوکھا ہوا پیڑ اللہ کے محبوب کے صدقے میں اللہ کی بارگاہ سے بھیک مانگ رہا ہے۔ سوکھے ہوئے پیڑ کو زندگی مل سکتی ہے تو ہم دن رات نبی پر درود پڑھنے والے، اللہ کو سجدے کرنے والے اور ہر رکعت میں نبی پر سمجھے نبی کو یاد کرنے والے اور ہر نماز میں نبی پر درود پڑھنے والے، سلام پڑھنے والے، کیا ہمیں زندگی کی بھیک نہ ملے گی نبی کی چوکھٹ سے؟ کیا ہمارے گناہوں کو معاف نہ کیا جائے گا؟ کیا ہم یہ اگر جہنمی ہیں تو نبی کے صدقے ہمیں جنت نہ مل سکے گی؟ ایک سوکھے ہوئے پیڑ کو بہاریں مل سکتی ہیں تو یقیناً ہمیں بھی جنت کی بہاریں نصیب ہو سکتی ہیں۔ ارے آخرت تو بہت دور کی بات ہے، میرا یقین ہے، میرا ایمان ہے، ہمیں انشاءاللہ جب قبر میں پہنچیں گے تو اس دنیا کی سرزمین کے اندر پہنچیں گے تو اللہ کے حبیب کے صدقے میں انشاءاللہ جنت کی بہاریں ہمیں یہی نصیب ہو جائے۔ مگر ہمارا یقین کامل ہونا چاہیے، ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ نبی نے ارشاد فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اگر ہم نماز پڑھیں گے
تو گویا کہ نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے ہماری نماز پڑھنے سے. اور اگر نہیں پڑھیں گے تو نماز اگر نہیں پڑھنے سے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے, نبی خوش ہوتے ہیں. تو اس کا پلٹ یہ ہے کہ اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو نبی کو دکھ ہوگا, تکلیف ہوگی. تو ہم تکلیف پہنچانا بہتر سمجھیں گے یا نبی کو سکھ پہنچانا بہتر سمجھیں گے, نبی کے دل کو ٹھنڈک پہنچانا بہتر سمجھیں گے؟ تو دوستو, ہمیں اللہ کو سجدے کرنے چاہیے, اور ہمارے سجدے کرنے سے ہمارا پروردگار بھی ہم سے راضی ہوتا ہے اور نبی کے دل کو ٹھنڈک پہنچتی ہے. تو یقیناً پھر کیوں نہ ہم جنت کے حقدار بنیں گے. درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد و علی آلہ و ازواجہ و اصحابہ و بارک وسلم. پھر شعر سنیے کہ جو پیڑ سوکھے جہاں کھڑے تھے بس ان کی آمد کے منتظر تھے, وہ چھاؤں میں جن کی آ کے بیٹھے, وہ چھاؤں میں جن کی آ کے بیٹھے, وہ پیڑ اب تک ہرے بھرے ہیں. وہ چھاؤں میں جن کی آ کے بیٹھے, وہ پیڑ اب تک ہرے بھرے ہیں. اور چلے جو اس دم ہوا کے جھونکے, حضور پیڑ کی چھاؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ٹھنڈے ٹھنڈے ہواؤں کے جھونکے آ رہے ہیں. منظر سماعت فرمائیں کہ چلے جو اس دم ہوا کے جھونکے, حضور کے لے رہے تھے بوسے. چلے جو اس دم ہوا کے جھونکے, حضور کے لے رہے تھے بوسے. زمین سے تا آسماں وہ جھونکے, زمین سے تا آسماں وہ جھونکے, فضا میں اب تک گھلے ملے ہیں. زمین سے تا آسماں وہ جھونکے, فضا میں اب تک گھلے ملے ہیں. اگر وہ جھونکے فضاؤں میں گھلے ملے نہ ہوتے, خدا کی قسم نبی کے غلاموں کو نہ یہ گرمی برداشت ہوتی نہ یہ سردی برداشت ہوتی. اگر جتنی سردی آپ سہ رہے ہیں, یہ نبی وہ جو ہوا کے جھونکے, جن ہوا کے جھونکوں کو اس بارگاہ نبوت میں حاضری نصیب ہوئی ہے, اور ان ہوا کے جھونکوں نے نبی کی پیشانی مبارک کے بوسے لیے ہیں. ان بوسوں سے وہ پاور ملی ہے, وہ طاقت ملی ہے کہ ہمیں یہ گرمی کے موسم میں گرمی جو سہتے ہیں, یہ بھی نہ حضور کے کا صدقہ ہے, اور جو سردی کے موسم میں سردی سہ سکتے ہیں, یہ بھی حضور کا صدقہ ہے. ہاں, فضا میں اب تک گھلے ملے ہیں, اور حضور میں راج جا کے آئے, نظام سب جوں کے تو ہی پائے. حضور میں راج جا کے آئے, نظام سب جوں کے تو ہی پائے. مکان سے ان کے لامکان تک, مکان سے
ان کے لامکان تک بتاؤ کیا کوئی فاصلے ہیں، مکان سے ان کے لامکان تک بتاؤ کیا کوئی فاصلے ہیں۔ اور جو آندھیاں آج چل رہی ہیں تباہیوں کی چہار جانب، جو آندھیاں آج چل رہی ہیں تباہیوں کی چہار جانب، ہیں آندھیاں ان سے اب بھی خائف، ہیں آندھیاں ان سے اب بھی خائف، حضور سے جن کے واسطے ہیں آندھیاں ان سے اب بھی خائف، حضور سے جن کے واسطے ہیں۔ میاں نبی کے غلاموں سے یہ جو برباد کرنے والی آندھیاں چل رہی ہیں اور طوفان اٹھ رہے ہیں جا بجا، یہ حیثیت کیا رکھتے ہیں جو الجھے نبی کے غلاموں سے، سمجھے؟ اندرا کا دور تھا اور دہلی میں جو جمنا ہے وہ اس میں فل طوفان تھا، اور آپ نے دیکھا ہوگا وہ جو سیلم پور کا پل ہے وہ ڈوب چکا تھا۔ سیلم پور میں جو پل ہے جس پہ ٹرین ہو کے گزرتی ہے اور نیچے مطلب یہ بسیں چلتی ہیں، سواریاں چلتی ہیں، اوپر پانی آ گیا تھا، خطرے کے نشان سے اوپر تھا۔ اندرا کو فکر ہوئی، سمجھے؟ تو کسی نے بتایا کہ اس وقت کہیں مت جاؤ، اگر کچھ خیریت کی بھیک مل سکتی ہے تو بریلی چلی جاؤ جی۔ تو اندرا ہیلی کاپٹر سے بریلی آئی تھی اور مفتی اعظم ہند حضور اعلی حضرت کے شہزادے مصطفیٰ رضا خان، حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان اپنی خانقاہ عالیہ میں تشریف فرما تھے، اور خبر دی کہ خبر آئی کہ ہندوستان کی پردھان منتری اندرا گاندھی آئی ہیں۔ مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں خبر آئی تو انہوں نے اجازت لی اندر آنے کی، کہ اندر آنے کی اجازت مل جائے، تو انہوں نے کہا یہاں ہماری خانقاہ میں عورتوں کے آنے کی اجازت نہیں، ہاں باہر ہی رہو۔ نبی کے غلام ایسے ہوتے ہیں، تمہیں پتہ چل جائے کہ وقت کا پردھان منتری ہمارے گاؤں میں آیا یا ہمارے قصبے میں شہر میں آیا، امنڈ پڑیں گے لوگ اور دیکھنے کے لیے جائیں گے، ہاں۔ اور وقت کا پردھان منتری مفتی اعظم ہند کی چوکھٹ پہ کھڑا ہے، اندر آنے کی اجازت میں مانگ رہا ہے، یہ نبی کے غلام، وہ اندر آنے کی اجازت دے دیجئے، کہہ رہا نہیں باہر ہی رہو، اندر آنے کی اجازت نہیں ہے، کام بتاؤ کام کیا ہے؟ وہ کا کام یہ ہے، حضور آپ کو معلوم ہے دہلی سیلاب کی زد میں ہے، ڈوب جائے گی دہلی، بچا لیجئے۔ حضور مفتی اعظم ہند نے ایک تعویذ لکھ کے دیا تھا کہ لو جاؤ، جس ہیلی کاپٹر سے آئی ہو اسی ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کے چلی جاؤ، اور اس دریا کے اوپر سے جا کے جہاں خطرہ ہے وہاں جا کر کے یہ تعویذ ڈال دو دریا میں۔ نبی کے غلام نے سمجھے ابلتے ہوئے دریا کو حکم دے دیا تعویذ میں کہ اللہ کے نبی کا غلام، اے ابلتے ہوئے دریا تجھے حکم دیتا ہے
کہ خیریت اسی میں ہے، چلا جا نیچے۔ مفتی اعظم ہند کا وہ تعویذ جیسے ہی اندرا گاندھی نے ڈالا ہے، ہیلی کاپٹر سے طوفان نے پناہ مانگ لی اور طوفان فوراً پانی جو ہے اپنی جگہ چھوڑ کے واپس ہو گیا اور دلی ڈوبنے سے بچ گئی۔ ایک اللہ کے ولی نے بریلی سے تعویذ دے کے دلی کو ڈوبنے سے بچایا ہے، سمجھے؟ دلی کا سیلم پور کا پل ڈوبنے سے بچایا ہے۔ یہ ہے اللہ کے نبی کے غلاموں کی طاقت، سمجھے؟ تو یہ جو آندھیاں آج چل رہی ہیں، جو آندھیاں آج چل رہی ہیں تباہیوں کی ہر ایک جانب، ہیں آندھیاں بھی، ہیں آندھیاں ان سے اب بھی خائف، ہیں آندھیاں ان سے اب بھی خائف، حضور سے جن کے واسطے ہیں، بریلی کے مصطفیٰ کے واسطے، مدینے کے مصطفیٰ سے ہیں، تو پھر دریا، اور ایسے دریا مصطفیٰ کا حکم نہ مانیں گے، سمندر کو حکم کر دے تو سمندر خشک ہو جائے۔ نبی کے غلاموں کی یہ طاقت ہے، نبی کے غلاموں کی یہ طاقت ہے۔ وہ رات کو سحر کہہ دے تو سحر ہو جائے، وہ دن کو رات کہہ دے تو رات ہو جائے۔ یہ ہے نبی کے غلاموں کی پاور۔ میاں نبی کے غلاموں کی غلامی میں آ جاؤ، خیریت اسی میں ہے۔ جو آندھیاں آج چل رہی ہے تباہیوں کی چہار جانب، ہے آندھیاں ان سے اب بھی خائف، حضور سے جن کے واسطے ہیں، اور شکیل بازار مصطفیٰ ہے جہاں خریدار خود خدا ہے، شکیل بازار مصطفیٰ ہے جہاں خریدار خود خدا ہے، غلام آ کے بک رہے ہیں، غلام آ کے بک رہے ہیں، حضور قیمت بڑھا رہے ہیں، غلام آ کے بک رہے ہیں، حضور قیمت بڑھا رہے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے مقدس رسول کے یہ وہ مقدس صحابی جن کی اذان مشہور ہے، آپ نے سنا ہے بارہا۔ تو یہودی، جس یہودی کے یہ غلام تھے، اس کی غلامی میں تھے، پھر بعد میں حضور کی غلامی میں آئے، مگر پھر بھی اس نے ابھی آزاد نہیں کیا تھا آپ کو۔ ماشاء اللہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، اور یہودی آپ پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہا ہے، دہکتے ہوئے بھڑکتے ہوئے انگاروں پہ لٹا رہا ہے، اور پھر اوپر سے آپ کے سینے پہ پتھر رکھ رہا ہے اور کوڑے لگا رہا ہے، بلال کو وارننگ دیتا ہے کہ یہ کلمہ پڑھنا چھوڑ دے، مگر حضرت بلال
کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ورد نہیں چھوڑتے ہیں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادھر سے گزر ہوتا ہے اور وہ مشورہ دیتے ہیں، بلال تم جان بچانا فرض ہے، جان بچا لو، بہت ظلم کر رہا ہے اس وقت، یہ ظالم تمہاری جان خطرے میں ہے، جان بچا لو، جو یہ کہہ رہا ہے وہ مان لو، پھر پڑھ لینا، تازگی ایمان پھر سے بارگاہ مصطفیٰ میں آ کے کر لینا، مگر اس وقت جان بچا لو. مگر بلال ہیں، کہتے ہیں صدیق اس وقت میرے سامنے سے چلے جاؤ، اس لیے کہ آج بلال بازار مصطفیٰ میں بک رہا ہے اور خدا خریدار ہے، خدا خرید رہا ہے، مگر پہلے تمکور لگا لگا کے دیکھ رہا ہے کہ بلال کچا ہے کہ پکا ہے. یہی امتحان کا وقت ہے. جیسے کوئی برتن مٹی کا خریدنے کے لیے آپ بازار جاتے ہیں تو اسے تمکورے مار مار کے دیکھتے ہیں کہ برتن جھرجھرا تو نہیں ہے، اگر اس کی آواز میں گنجار ہوتی ہے تو برتن اچھا ہوتا ہے، جھرجھراہٹ ہوتی ہے تو کمزور ہوتا ہے، اور اس کمزوری کے باعث اس کی قیمت کم ہو جاتی ہے. مگر آواز میں گنجار ہوتی ہے تو اس گنجار کے باعث اس کی قیمت میں اضافہ ہو جاتا ہے، لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ مضبوط برتن ہے. حضرت بلال یہی تو کہہ رہے ہیں، صدیق میرے سامنے سے ہٹ جاؤ. آج بلال بازار مصطفیٰ میں بک رہا ہے، خدا خرید رہا ہے، اور امتحان ہو رہا ہے کہ بلال کچا ہے یا پکا ہے. اس وقت بھی بلال کی زبان کلمہ توحید نہیں چھوڑے گی، لہذا آپ کلمہ توحید پڑھتے رہے اور آپ نے کلمہ توحید کا ورد نہ چھوڑا. آخر وہ دن جلد ہی آ گیا کہ آقا کریم علیہ السلام نے اپنے بلال کو آزاد کرا ہی لیا. شکیل بازار مصطفیٰ ہے جہاں خریدار خود خدا ہے، غلام آ کے بک رہے ہیں، غلام آ کے بک رہے ہیں، حضور قیمت بڑھا رہے ہیں، حضور قیمت بڑھا رہے ہیں.